السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم حجاج کرام، خواتین و حضرات، امید قوی ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور نیک کاموں میں مشغول ہوں گے انشاءاللہ مستعان۔ الحمدللہ بہت نزدیک آپ کا سفر محمود پہ نکلنے کا وقت آ رہا ہے اور بہت جلد آپ سوئے حرم انشاءاللہ مستعان کوچ کر جائیں گے۔ اب ایسے دنوں میں جو ہے حجاج کرام مصروف ہیں تیاریوں میں، اور ساتھ ساتھ جو سفری لوازمات ہیں، انتظامی امور ہیں، ان میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں، اور یہ اس تقدو میں ہیں کہ کس طرح فلائٹس کے متعلق جانکاری حاصل کرے اور کس طرح ویزا کے بارے میں جانکاری حاصل کرے، کس طرح پاسپورٹ کہاں سے ملے گا اور کاغذات کہاں سے ملیں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں یہ آپ سے دو چیزیں ڈسکس کروں گا۔ ایک یہ کہ آپ اپنا ویزا کس طرح سے آن لائن چیک کر سکتے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنی فلائٹ کی جانکاری کس طرح سے آن لائن چیک کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ آپ کے کور نمبر کے ساتھ اپڈیٹ ابھی تک ہو چکی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس پہ آج بات کریں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو اپنی اس چینل کو، جس کا نام سب انفو ٹی وی ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے احباب میں، دوستوں میں اس کو التماس سے کہ آپ وہاں پہنچ کے میرے لیے بھی دعا کریں گے۔ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، حرم میں حاضر ہوں بن کے مجرم، یہ لبیک کا نعرہ لگاتا رہوں میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، لپٹ کر گلے لگ کر میں ملتزم سے، لپٹ کر گلے لگ کر میں ملتزم سے، گناہوں کے دبے مٹاتا رہوں میں۔ تو حجاج کرام، یہ چند دعائیہ اشعار تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس امید سے کہ آپ وہاں پہنچ کے میرے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے پہلے میں آپ کو ویزا کی بات بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ آن لائن جا کے اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں دو طریقے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ویب سائٹ کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ وہاں جائیں گے۔ آپ اپنے موبائل کے براؤزر میں چلے جائیں گے، گوگل میں، تو وہاں جو آپ کا اوپر ونڈو ہے، جو انٹرفیس کھلے گا، اس میں آپ حج کمیٹی آف انڈیا لکھیں گے یا ان کی ویب سائٹ انٹر کریں گے۔ اس پہ انٹر کرنے سے پہلے جو آپ کے سامنے ایک انٹرفیس کھلے گا، آپ سب سے پہلے جو اوپر حج کمیٹی آف انڈیا آئے گا اور وہاں پہ حج کمیٹی آف انڈیا کا لوگو بھی بنا ہوا ہے، اس پہ کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کریں گے تو کچھ ٹائم میں یہ پروسیس ہوگا اور آپ کے سامنے یہ انٹرفیس کھلے گا۔ اس کے بعد یہ جو اوپر والے رائٹ کارنر میں یہ 3 لکیریں لگی ہوئی ہیں، آپ اس پہ کلک کریں گے، اور اس کے بعد حج 2023 کے برابر یہ جو پلس کا نشان ہے، اس پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ حج 1444 ہجری اور 2023 کے
برابر میں جو پلس کا نشان ہے اس پہ کلک کریں گے. اس کے بعد پلگرم لاگ ان پہ آپ کلک کریں گے اور انتظار کریں گے. یہ آہستہ آہستہ پروسیس ہو کے آپ کے سامنے کھل جائے گا. اس کے بعد آپ اس کو نیچے تھوڑا سکرول کریں گے اور ادھر پلگرم لاگ ان لکھا ہوا ہے، آپ اس پہ لاگ ان کریں گے. یہ آپ کا وہ ڈیش بورڈ جس دن آپ نے اپنا حج کا فارم بھرا اس دن جو آپ نے ڈیش بورڈ بنایا، جو لاگ ان کریٹ کیا، تو وہ آپ کے سامنے کھل جائے گا. اس میں آپ اپنا یوزر آئی ڈی دے دیں گے. میں نے ایک حاجی صاحب کا پرمیشن لی ہوئی ہے، ان کا یوزر آئی ڈی ڈالیں گے اور ان کا پاسورڈ دے کے لاگ ان کریں گے اور یہ انٹرفیس آپ کے سامنے کھلے گا. اس میں بہت ساری ڈیٹیل، اوپر آپ کی ذاتی ڈیٹیل ہے. اس کے بعد اس طرح کا جب آپ سکرول ڈاؤن کریں گے اس طرح کا انٹرفیس کھلے گا جہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈاؤن لوڈ HAF، یعنی وہ حج کا فارم جو آپ آپ اس دن بھرا تھا. پھر ہے ری اپلوڈ ڈاکومنٹس، اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. پھر ہے اپلوڈ ڈاکومنٹس، اس کو بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. ویکسین ڈیٹیلز اپڈیٹ، اس میں بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. ویو پیمنٹس اینڈ ادر ڈیٹیلز، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور لاسٹ پہ ادھر ہے ڈاؤن لوڈ ویزا ڈیٹیلز، اس پہ آپ کلک کریں گے. اس پہ آپ کلک کرنے کے بعد یہ انٹرفیس آپ کے سامنے کھلے گا کہ ویزا ناٹ فاؤنڈ. یہ جو حاجی صاحب ہیں جن کا لاگ ان میں نے کیا، ابھی تک ان کا ویزا آن لائن اپلوڈ نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا ان کو پتہ چل جائے گا اگر ان کا ویزا اپلوڈ ہوا ہوگا تو یہ یہاں پہ ان کو لنک ملے گی، وہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. ابھی تک ان حاجی صاحب کا ویزا آن لائن نہیں آیا ہے، لہٰذا ہم بیک کریں گے. اور میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں گا، وہ بھی یہی اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا طریقہ ہے، تو لیکن اس میں تھوڑا سا الگ طریقے سے آپ نے جانا ہے. پھر آپ اپنے موبائل کے براؤزر میں جائیں گے، وہاں حج کمیٹی آف انڈیا لکھیں گے اور لکھتے ہی آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس کھلے گا. اور اس میں آپ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر کے ویزا ڈاؤن لوڈ پہ ڈائریکٹ کلک کریں گے. اور ویزا ڈاؤن لوڈ کرنے پہ پھر وہی والا آپ کے سامنے انٹرفیس کھل جائے گا جہاں آپ اپنے ڈیش بورڈ میں جا کے لاگ ان کر کے اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں. تو ہو گئی یہ بات ویزا کی. اب ویزا کو ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی فلائٹ کا سٹیٹس کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ نے اپنے موبائل کے براؤزر میں جانا ہے. براؤزر میں جا کے حج کمیٹی آف انڈیا لکھنا ہے. حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ کھلے گی اور سب سے نیچے اس کو آپ نے یہ سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے نیچے چلے جانا ہے. یہاں پہ آپ انکوائری پہ آئیں گے تو نیچے یور کور نمبر لکھیں گے. آپ حاجی صاحب جن حاجی صاحب سے میں نے اجازت لی ہوئی ہے ان کا کور نمبر میں لکھوں گا. یہ ہم نے لاگ ان کر دیا اور ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہمارے سامنے کھل گئی. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان حاجی صاحب کی ساری ڈیٹیل آ گئی ہے اور الحمدللہ ان کی فلائٹ بھی الاٹ ہو چکی ہے. 8 جون 2023 کو ان کی فلائٹ دن کے 3 بجے سری نگر ایئرپورٹ سے جائے گی. ریٹرن فلائٹ کا بھی اپڈیٹ ہوا ہے. 18 جولائی کو 2023 کو انشاءاللہ ان کی ریٹرن فلائٹ ہے. اور ساتھ میں ایک اور انفارمیشن میں دے دوں، ان حاجی صاحب کی 8 جون کو فلائٹ ہے، لیکن کاغذ حاصل کرنے کے لیے یہ جو رپورٹنگ پلیس لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے، یہ رپورٹنگ پلیس کا مطلب ہے آپ نے کس دن جا کے رپورٹ کرنا ہے DC آفس میں اور وہاں سے کاغذ حاصل کرنے ہیں. رپورٹنگ پلیس کے آگے لکھا ہوا ہے کشمیر ڈویژن پلگرمز رپورٹ دیئر ریسپیکٹو ڈسٹرکٹس. اپنے ریسپیکٹو ڈسٹرکٹس پہ رپورٹ کرنا ہے. تو کب رپورٹ کرنا ہے؟ رپورٹنگ ٹائم کیا ہے؟ 10 بجے. اور رپورٹنگ ڈیٹ کیا ہے؟ رپورٹنگ ڈیٹ ہے 6 جون. یعنی 8 جون کے حاجی صاحب کو 6 جون کو اپنے DC آفس میں جا کے اپنے سفری دستاویز حاصل کرنے ہیں. اور اسی طریقے سے جو 10 تاریخ کو جائیں گے ان کو 8 تاریخ کو جانا ہوگا. جو 11 کو جائیں گے ان کو 9 تاریخ کو اپنے سفری دستاویز حاصل کرنے ہوں گے. یعنی ایکچول جس دن فلائٹ ہوگی اس سے پہلے 2 دن ان کو اپنے اپنے ڈاکومنٹ اپنے اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹروں سے
ڈپٹی کمشنر کے آفس سے حاصل کرنے ہیں۔ تو آج میرے خیال سے اتنی ہی انفارمیشن آپ سب حضرات کے لیے کافی ہوگی، کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا اور آپ اکتا جائیں گے، دیکھتے دیکھتے تھک جائیں گے۔ اس لیے اس کو چھوٹا کریں گے، یہیں پہ اس کا اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو حج مبرور عطا کرے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس بھائی کو بھی وہاں پہ اپنی دعاؤں میں یاد کرنا۔ اور ہاں، ایک بات اور کہ اگر آپ کا دل چاہے تو اس سب انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لینا۔ باقی والسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و